الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خاندان پر، اپنے علم پر، اپنے مال پر یا اپنے منصب پر فخر کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مشرکین اپنے حسب نسب پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم بڑے خاندان کے ہیں، ہم اونچے قبیلے کے ہیں، ہمارے باپ کا ایسا کارنامہ، ہمارے دادا کا ایسا کارنامہ، ہمارے پردادا کا ایسا کارنامہ، اور باضابطہ اشعار میں اپنے خاندان کی بڑائی بیان کر کر کے فخر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حج کے ارکان ادا کرتے تھے اور اجتماع ہوتا حج کے موقع پر، لوگ اکٹھا ہوتے تھے، تو بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کریں، مجلسیں لگا لگا کے اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ آیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب تم حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، باپ دادا کو یاد نہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ایک حدیث میں میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کی، یعنی کفر کے زمانے کی، مشرکین کے دور کی 4 چیزیں۔ پہلی چیز حسب پر، خاندان پر فخر کرنا، الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب، نسب پر طعن کرنا، تم چھوٹے قبیلے کے ہو، چھوٹے خاندان کے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اور آج کل مسلمانوں میں یہ بیماری ہے، کہتے ہیں یہ انصاری ہے، یہ شیخ ہے، یہ دکنی ہے، یہ سید ہے۔ یہ جو ذات پات کی وجہ سے اونچ نیچ کی بات ہے، یہ وہی بیماری ہے، مشرکین کی بیماری، جاہلیت کی بیماری۔ اللہ نے جو مختلف خاندانوں میں ہم کو بانٹا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اونچ نیچ کریں، ہم یہ بتائیں کہ ہم اونچی ذات کے، تم نیچی ذات کے ہو، غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے الناس من جہت التمثیل اکفاء ابوہم آدم والام حواء، کہ لوگ تو سب کے سب برابر ہیں، ساری دنیا کے لوگ انسان ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں، اس لیے کہ سب کے باپ آدم ہیں اور سب کی ماں حوا ہے۔ آگے چل کے اوپر پہنچ کے تو سب ایک ہو گئے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، حضرت آدم و حوا کی سب اولاد ہے۔ کوئی کتنی بڑے خاندان کا اپنے آپ کو کہے، آپ اس سے پوچھیں کہ تم آدم کی اولاد ہو کہ نہیں، کہے گا نا کہ ہاں آدم کی اولاد ہے۔
کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ نہیں میں آدم کی نہیں ابلیس کی اولاد ہوں، کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ملے آپ کو تو آپ کہہ دیں گے اس کو کہ تم آدمی ہی نہیں ہو، تم تو جن شیاطین ہو۔ اصل سب کی ایک ہے، حضرت آدم و حوا سب کے ماں باپ ہیں، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا۔ یہ جو برادریاں ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ انصاری ہے، یہ مومن ہے، یہ سید ہے، یہ شیخ ہے، یہ سب برادریاں ہیں۔ برادری پہچان کے لیے، برادری فخر کے لیے نہیں، یہ برادری اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اونچا ظاہر کریں اور کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ نیچا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فلاں برادری کا ہے اس لیے اس میں بہت برائی ہے، یہ ضرور نالائق ہوگا، یہ ضرور مکار اور چال باز اور دھوکے باز ہوگا برادری کی وجہ سے، یہ فلاں برادری کا ہے۔ غلط بات ہے۔ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب مٹی سے پیدا کیے گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم من آدم، تم سب آدم سے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے، یعنی تم سب کی اصل مٹی ہے۔ اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر بچھی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے۔ جب ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں تو ہمارے اندر بھی خاکساری ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، ہم بھی چھوٹے بن کے رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، بہت اونچے خاندان کے، جیسے مٹی عاجزی والی ہے ویسے ہی انسان کو عاجزی والا بننا چاہیے۔ تو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ دو باتیں ہوئی، جاہلیت کی 4 باتیں تم میں ہیں۔ ایک بات خاندان پر فخر کرنا، دوسری بات نسب کی وجہ سے طعنہ دینا، نمبر 3 الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا، بارش مانگنا۔ یہ بھی جاہلیت کے زمانے میں بات تھی۔ وہ ستاروں پر بہت یقین رکھتے تھے اور ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ بارش ہوگی، اور ستاروں کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے، یعنی ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ ایک رات بارش ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ رات بارش ہوئی، کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ الفاظ سنیے، فرمایا کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بارش برسائی وہ مومن ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، ستاروں نے بارش برسائی، وہ کافر ہو گئے۔ ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مسلمانوں میں اب بھی کہیں کہیں یہ بیماری باقی ہے کہ وہ ستاروں کی چالیں دیکھتے ہیں۔ شادی بھی طے کرنا ہے تو کیلنڈر نکال کے دیکھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے قمر در عقرب، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تاریخ صحیح نہیں ہے، اس میں جو ہے چاند جو ہے وہ عقرب ستارے کے محور پر ہوگا، اس لیے تکلیف دے۔ مسلمانوں میں یہ مزاج ہے، کتنے علاقوں میں نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ تاریخ منحوس ہے، ستاروں کا اثر ہوگا، ستاروں کی چال کا اثر ہوگا۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اس نے جو بات طے کر دی ہے وہ ہو کر رہے گی، اور اللہ نے اگر کسی کے لیے بھلائی لکھ دی ہے، کوئی ستارہ، کوئی چاند سورج، کوئی اس میں خلل نہیں ڈال سکتا ہے۔
تقدیر لکھنے والا اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بات طے ہو جائے وہی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز بیان فرمائی النیاحہ، یعنی ماتم کرنا، غم اور صدمے کی وجہ سے کپڑے پھاڑنا، یہ بھی جاہلیت کی چیز ہے۔ فخر کرنا، اپنے خاندان پر، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، یہ جاہلیت کے زمانے کا عمل ہے جس کو مسلمانوں نے اپنایا۔ مشرکین اپنے باپ دادا پر فخر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا جو لوگ باپ دادا پر فخر کرتے ہیں رک جائیں، اس لیے کہ جن پر وہ فخر کر رہے ہیں وہ تو سب جہنم کی آگ کا کوئلہ بن چکے ہیں۔ یعنی آج جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا باپ ایسا تھا، ہمارا دادا، وہ تو سب کفر و شرک پر تھے، اور وہ سب جہنم کی آگ میں داخل ہو چکے، جہنم کی آگ کا کوئلہ بن چکے۔ ایسے لوگوں کو رک جانا چاہیے۔ مسلمانوں سے کہا ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء، اللہ نے جاہلیت کی چیزیں اور یہ جو باپ دادا پر فخر کرنا، یہ چیز ختم کر دی ہے، اس لیے تم اس سے رک جاؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی اوحی الی ان تواضعوا، اللہ نے مجھ کو یہ وحی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ نے مجھ پر وحی اتاری ہے کہ لوگوں سے کہہ دو تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، چھوٹے بن کر رہیں، حتی لا یبغى احد علی احد ولا یفخر احد علی احد، تاکہ کوئی شخص کسی پر زیادتی نہ کرے۔ فخر کی وجہ سے آدمی زیادتی کرے گا، فخر کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا، کہے گا میرا خاندان اتنا اونچا، تم تو بہت نیچے خاندان کے ہو، تو اس سے سامنے والے کا دل دکھے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی فخر کر رہا ہے میں ایسا، میرا خاندان ایسا، میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، اور سامنے والے سے کہہ رہا ہے کہ تم بہت پست آدمی ہو، تمہارا باپ ایسا، تمہارا دادا ایسا، تمہارا خاندان خراب۔ وہ سامنے والا بھی غصے میں آ گیا، اب اس نے لڑائی کر لی، اس کو مار دیا یا زیادتی کر بیٹھا۔ یہ فخر کی وجہ سے نقصان ہے، فخر کے اظہار کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایسا، میرا باپ ایسا، تو سامنے والا بھی کہتا ہے کہ ٹھہر میں بتاتا ہوں تیرا باپ کیسا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے جھگڑا ہوا اور لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے پر ظلم ہوا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عاجزی اختیار کرو، جب تم عاجزی اختیار کرو گے تو جھگڑا نہیں ہوگا، جب عاجزی اختیار کرو گے فخر نہیں پایا جائے گا اور تم اللہ کے پسندیدہ بندے بنو گے۔ پھر صرف خاندان پر فخر نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مال پر فخر کرتا ہے، کبھی تو خاندان پہ فخر کرتا ہے اور کبھی مال پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس تو بہت مال ہے، میرے پاس تو بہت اسباب ہیں، میرے پاس تو باغات ہیں۔ قرآن میں آپ پڑھیے سورہ کہف میں دو لوگوں کا قصہ ہے، واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک ان میں سے بیچارہ مومن تھا مگر غریب تھا، اور ایک بہت مالدار تھا، باغات تھے اس کے پاس، کھیتیاں تھی۔ جو مومن تھا اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھ کو نعمت دی ہے، باغات دیے ہیں، کھیتیاں عطا کی ہیں۔ اس نے کہا مجھ کو شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت، اور میرے پاس تو بہت مال ہے، اور اگر میں مرا، اور تو بیان کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اگر میں مرا اور دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہاں بھی مجھ کو بہت اونچا مقام ملے گا، میں تو پیسے والا ہوں، میں تو مال والا ہوں، میرے پاس تو بہت باغات ہیں۔ یعنی اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا گیا تب بھی میرے ساتھ اچھا سلوکی ہوگا، اس لیے کہ میرے پاس بہت مال اور پیسہ ہے۔ اللہ نے انجام ذکر کیا کہ اس فخر کرنے، غرور کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے باغات پر تباہی آئی اور سارے باغ جل گئے اور سارا مال و اسباب تباہ ہوا۔
پھر وہ افسوس کرتا تھا کاش میں نے غرور نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسے برے بول نہ بولے ہوتے۔ سورہ کہف میں ایک پورے رکوع میں یہ قصہ آیا ہے۔ تو آدمی مال پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، اسباب ہیں۔ قارون تھا بہت بڑا مالدار، اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جوانوں کی ایک مضبوط جماعت نہیں اٹھا پاتی تھی۔ ایک تفسیری روایت میں یہ بات ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹوں پر چلتی تھی، 40 اونٹوں پر، خزانہ نہیں، چابیاں، خزانے کی چابیاں 40 اونٹ پہ چلتی تھی۔ آپ سوچئے کہ خزانہ کتنا رہا ہوگا، جب چابیاں اتنی ہیں تو خزانہ کتنا رہا ہوگا۔ یہ جو آج کل کے امبانی اڈانی ہیں، ایسے لوگوں کو تو وہ جیب میں ڈال کے پھرتا ہوگا، اس لیے کہ 40 اونٹ پہ اس کے خزانے کی چابیاں چل رہی ہیں۔ ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوگا تو 1 درجن امبانی نکالتا ہوگا، اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوگا تو 2 درجن اڈانی نکالتا ہوگا۔ ہاں، اللہ نے اتنا اس کو نوازا تھا، اس کی دولت کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے کہ جوانوں کی مضبوط جماعت خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھانے پاتی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا مال رہا ہوگا، کتنا اللہ نے اس کو نوازا تھا، لیکن اس نے بھی فخر کیا اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے یہ مال کمایا ہے، یہ پیسہ اپنی قوت بازو سے کمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، اس کو نصیحت کی کہ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، احسن کما احسن اللہ علیک۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی محنت سے مال کمایا ہے، فخر کیا، غرور کیا، اور پھر سرکشی اس کی مال کی وجہ سے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ تم کو زکوٰۃ دینی ہوگی، تو اس نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ دیکھو موسیٰ ہم سے پہلے کہتے تھے نماز پڑھو، روزہ رکھو، آپ کہہ رہے ہیں مال بھی لیں گے، مال تو ہم نہیں دیں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے ایک سازش کی، اور وہ سازش یہ کہ ایک بری عورت کو اس نے تیار کیا، اور یہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نصیحت کر رہے ہوں گے، تقریر کر رہے ہوں گے، اور بدکاری کے بارے میں سزا بیان کریں گے تو تم کھڑی ہو جانا اور تم کہہ دینا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، ایسی تہمت سب کے سامنے ان پر لگا دینا۔ چنانچہ اس عورت کو پیسہ دے کر تیار کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور سارے لوگ جمع ہوئے اور وہ نصیحت فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو قریب نہ جانا، یہ برا راستہ ہے، اور اس کی سزا بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ موسیٰ تم یہ کیا بیان کر رہے ہو زنا اور بدکاری کے بارے میں؟ تم نے تو خود میرے ساتھ زنا کاری کی ہے۔ سب لوگوں کے سامنے اس نے ایسی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام رک گئے، انہوں نے اللہ کا ڈر اس کو دلایا، کہا اللہ سے ڈر، ایسی بری تہمت تو کیسے مجھ پر لگا رہی ہے، اللہ کا خوف پیدا کر۔ کچھ باتیں اس کو کہیں، اس کا دل ڈر گیا، خوف پیدا ہوا۔ اس نے صاف صاف بات کہی کہ موسیٰ پاک دامن ہے، انہوں نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، البتہ قارون نے مجھ کو پیسے دیے تھے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ داری تھی، موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا قارون۔ تو اس نے کہا کہ اسی نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے مجھ کو پیسہ دیا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے یہ الزام لگایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی اور اللہ سے یہ کہا کہ اس کو اس کے مال اور اسباب اور پیسے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اور اس کے محلات کو اور گھر بار اور سارے مال و اسباب کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا۔
تو مال پر آدمی فخر کرتا ہے، کبھی تو خاندان پر فخر کرتا ہے اور کبھی مال پر فخر کرتا ہے، اور کبھی انسان علم پر فخر کرتا ہے۔ اللہ نے سکھا دیا، کچھ صلاحیت دے دی، کچھ سمجھ دے دی، تو بس آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ جیسا تو جاننے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، بڑا عالم میں ہوں، سب سے زیادہ سمجھدار میں ہوں۔ حالانکہ انسانوں کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے، بہت تھوڑا علم، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم تم کو دیا گیا ہے۔ لیکن تھوڑا سا علم پا کر آدمی اپنے حدود سے نکلنے لگ جاتا ہے اور علم پر فخر کرتا ہے کہ ہم تو عالم، باقی سب جاہل، ہم تو جاننے والے، باقی کسی کو کچھ نہیں آتا ہے۔ کتنے لوگ جو تھوڑا بہت جاننے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو معلومات ہے، تم کو کیا آتا ہے، تم کو کیا آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے علم والے، وہ سفر میں نکلے، کشتی کا سفر تھا، کشتی میں جب بیٹھے سوار ہوئے، جو کشتی چلاتا ہے ناخدا اس کو کہتے ہیں، ملاح جو کشتی چلاتا ہے، تو وہ کشتی بیچارہ چلا رہا تھا، غریب آدمی، بے پڑھا لکھا۔ یہ جو بیٹھے تھے کشتی میں ان کو بہت علم آتا تھا، تو جب کشتی چلی تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، میاں تم نے کچھ پڑھا ہے، کچھ نحو صرف پڑھی ہے، تم نے کچھ عربی زبان آتی ہے، کچھ فقہ پڑھی ہے، فلاں ہے۔ جو پوچھتے تو وہ کہتا تھا نہیں مولوی صاحب مجھ کو کیا آتا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا، میں عربی نہیں جانتا، میں فقہ نہیں جانتا، ہر بات میں وہ کہتا تھا میں نہیں جانتا۔ تو ان مولوی صاحب نے یہ کہا، جب ہر بات کے جواب میں کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا، تو انہوں نے کہا کہ تو نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، تو نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، تو نے کچھ سیکھا نہیں، زندگی ضائع کر دی۔ اب یہ بات تو ہو گئی اور کشتی آگے چلی جا رہی ہے، اور آگے پہنچے گہرے پانی میں تو طوفان آ گیا اور کشتی جو ہے موجوں کے زور پر اچھلنے کودنے لگی کہ اب ڈوبنے کے قریب ہے۔ وہ جو ملاح تھا ناخدا، اس نے کہا مولوی صاحب مشکل وقت آ گیا ہے، تیرنا جانتے ہو، تیرنا آتا ہے، اس لیے کہ کشتی پلٹ سکتی ہے، تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تیرنا تو نہیں آتا۔ کہا پھر تو تم نے بھی پوری زندگی ضائع کر دی، یعنی جب تیرنا نہیں آتا ہے اور مشکل میں پڑو گے۔ تو آدمی فخر کرتا ہے علم پر، کبھی خاندان پر، کبھی مال پر، کبھی علم پر، اور کبھی انسان فخر کرتا ہے عبادت پر، تسبیح پڑھنے لگا، ذکر کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا، فخر ہو جاتا ہے کہ ہم تو اچھے ہیں، ہم حضرت جنید بغدادی کے سگے بھتیجے ہیں اور ہم کو بہت کمالات حاصل ہیں۔ یہ جو عبادت کا فخر ہے یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ آدمی کو کبھی اپنی عبادت پر، اچھے عمل پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ سوچے کہ مجھ کو جو توفیق ملی ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے، مال ہے اللہ نے دیا ہے، علم ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اگر اچھے خاندان میں پیدا کیا یہ اس کی مہربانی ہے، اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے یہ اس کا عطیہ ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو میرے پاس ہے، یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ عبادت کی بھی توفیق اللہ دیتا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ توفیق اگر نہ دے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت نماز قبول ہو گئی، اس کی نشانی کوئی بتا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اگر تم مسجد میں آ جا رہے ہو تو سمجھو کہ تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہ فرماتا تو تمہاری ٹانگ توڑ کے تم کو گھر میں بٹھا دیتا۔ یہ جو اللہ دوبارہ تم کو مسجد میں بلا رہا ہے،
اللہ نے تمہاری نماز قبول کر لی تو تم کو بلا رہا ہے، تسلی دی، اس کو سمجھایا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ اگر ہمیں توفیق نہ دے ہم کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سب اللہ کی توفیق ہے۔ اس لیے کبھی فخر نہ کریں، کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم سے عمل میں کوئی کمتر ہے، یہ خیال کریں ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی نیکی ایسی ہو کہ جو اللہ کو پسند ہو اور اس کی مغفرت ہو جائے، اور میرے اندر کوئی ایسی غلطی اور گناہ ہو کہ اتنی ساری عبادت کے باوجود اللہ مجھ کو پکڑ لے اور اس کی وجہ سے مجھ کو جہنم میں جانا پڑے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوگی کہ یہ بچ جائے، اور میرے اندر کوئی ایسا عیب ہوگا جس کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر آخرت میں اعلان ہوگا کہ سارے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی، صرف ایک آدمی کو نہیں بخشا جائے گا، میں سمجھوں گا کہ میں ہوں۔ سارے لوگ بخشے جائیں گے، صرف ایک نہیں بخشا جائے گا، میں یہ سمجھوں گا کہ وہ آدمی میں ہوں۔ آدمی اپنے بارے میں بدگمان رہے کہ میرے اندر عیب ہوگا، میرے اندر کمی اور خامی ہوگی جس پر پکڑ آ سکتی ہے، اور دوسرے لوگوں میں تو خوبیاں ہوں گی جن کی وجہ سے ان کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں فخر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم له۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اپنی رحمت سے تو ہم سب کو معافی اور مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، بری باتوں سے ہمیں بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی حقیقت عطا فرما، دعا کی کثرت عطا فرما، اللہ سجدوں کی کثرت عطا فرما۔ اللہ ہر پریشانی اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ فخر سے، غرور سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں تقوی و طہارت عطا فرما، خشیت اور انابت عطا فرما۔ اللہ ہر وقت تیری طرف رجوع عطا فرما، ہمارے ہر کام میں خلوص پیدا فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام عطا فرما، اللہ ہمارے روزوں میں حقیقت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں عبادت اور ریاضت کا موقع عطا فرما۔ اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہماری ان سے حفاظت فرما۔ اللہ جو اچھی عادتیں، اچھی صفات ہیں ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو عطا فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو دین پر استقامت عطا فرما، دین پر جماع عطا فرما۔ اللہ ہر بری بات سے، برے دن سے، بری رات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ برے ساتھیوں سے حفاظت فرما، برے فیصلوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری اچھی طرح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اللہ دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما۔ اللہ جب تک زندگی ہے ایمان و اسلام پر قائم رکھ، جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر ہمیں وفات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اچھا خاتمہ عطا فرما، قبر کی زندگی کو آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ اللہ پوری صحت، قوت، تندرستی، توانائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے وعدوں پر کامل یقین عطا فرما۔ اللہ توکل اور بھروسہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جتنی اچھی صفات تو نے قرآن میں بیان کی ہیں وہ ساری صفات ہمیں عطا فرما۔ اللہ جتنی بری عادتیں تو نے قرآن میں بیان کی ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہر گناہ سے ہمیں نفرت عطا فرما۔ اللہ ہمیں نگاہ کی حفاظت کا موقع عطا فرما، زبان کی حفاظت کا موقع عطا فرما، کانوں کی حفاظت کا موقع عطا فرما۔
اللہ تیری طاعت میں لگا رہنے والا جسم عطا فرما، اللہ تیرے ذکر میں لگی رہنے والی زبان عطا فرما، اللہ تیری یاد میں لگا رہنے والا دل عطا فرما، اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اللہ تعالی ہماری عافیت کے ساتھ کامل اصلاح فرما، اللہ تعالی ہر برائی کو بری بات کو ہم سے دور فرما، اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، نعمت اور برکت عطا فرما، اللہ رمضان کا یہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں مغفرت پانے والوں میں شامل فرما، اللہ تعالیٰ مغفرت پانے والوں میں شامل فرما، اللہ تعالیٰ مغفرت پانے والوں میں شامل فرما، اللہ تعالیٰ محرومی سے حفاظت 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 فرما، اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جا، اللہ قیامت کے دن آسان معاملہ فرما، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے غصے سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ تیرے غصے سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ تیرے غصے سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، اللہ دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں کو بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری قسمت سنوار دے، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے لاہب دین پر جینا مرنا نصیب فرما، انہی کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.